بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کہاں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ انسان سمجھتا ہے کہ توبہ تو کر لوں گا، مگر توبہ کر لی نا، پھر وہ مزہ نہیں رہے گا لائف میں۔ یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی، جو روزمرہ میں پارٹی کرتا ہے انسان، فلمیں، ڈرامے، گانے اور حرام کی محفلوں میں جو مزہ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کرتا رہے گا تو پھر تو لائف بور ہو جائے گی۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ کچھ دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ ویجیٹیرین ہے، پیور ویجیٹیرین، مطلب کہ صرف سبزیاں کھاتا ہے۔ دوست مل کر اس کو کہتے ہیں کہ یار کبھی تو چکن کھایا کر، کبھی تو مٹن ٹیسٹ کر، اتنی بڑی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے یہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار، جو مزہ سلاد میں ہے، جو پالک میں مزہ ہے، جو دال میں مزہ ہے نا، وہ اس کے علاوہ لائف میں مزہ نہیں ہے۔ ایک دن سب دوستوں نے مل کے پلان بنایا، اس کو پکڑا اور زبردستی چکن کھلا دیا۔ اب چکن کھایا نا اس نے، تو اس کو پتہ چلا کہ دنیا کے بہترین کھانے تو یہ تھے۔ وہ ایویں اب تک ویجیٹیرین بنا رہا۔ اصل میں جس نے فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، حرام کی محفلوں میں جس کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو اس میں اس کا لطف آنا اس کو شروع ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مزہ صرف اسی میں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید مزہ صرف اسی میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمارے اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ چیز بنانے والا جانتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں نا، تو ساتھ ہمیں ایک کتاب ملتی ہے، اس میں اس کے تمام فنکشنز کے بارے میں بتایا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمارے اللہ نے بنایا ہے، اور وہ ہمیں بتائے گا کہ سکون کہاں ہے۔ اور اس نے اپنے کلام پاک میں بیان فرما دیا کہ دلوں کا چین، یعنی دلوں کا جو سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اب اگر ہم اس سے دور بھاگیں گے تو ظاہری بات ہے ہم سکون سے، چین سے دور رہیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ سکون ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم سکون سے دور رہتے ہیں؟ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، میں مسجد میں بھی آتا ہوں، لیکن دل نہیں لگتا میرا۔ بیان بھی سنتا ہوں، لیکن نیند آنے لگتی ہے۔ 3 گھنٹے کی اگر فلم لگی ہو تو ایک لمحہ بھی آنکھ بند نہیں ہوتی۔ مطلب مسئلہ مسجد میں نہیں ہے، مسئلہ مسجد کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے دل کا مسئلہ ہے۔ پرابلم ہم میں ہے، ہم نے کس طرح سے اپنے دل کی ٹیوننگ کی، ہم نے کس کام پہ اس کو لگایا ہے، ہم نے کس چیز کے میں جو ہے وہ اس کو سمجھایا ہے کہ اس میں لذت ہے۔ ہم جس طرف اس کو لگائیں گے وہ اسی طرف لگ جائے گا۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، اس کو جس طرف اس کے ماں باپ ابھی لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہی اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور ہم بھی ہمارے دل کے آئیڈیل، ہم نے جس طرف اس کو لگانا ہے وہ وہی کام کرے گا۔ جو ٹیوننگ ہم نے اس کی کرنی ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے اس بات کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بخار ہوتا ہے ہمیں، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، کچھ پینے کو دل نہیں کرتا، انسان کہتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن ہم کھانا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو صرف 5-6 دن کا ہے، کھانا تو پڑے گا، اور جیسے جیسے بخار اترنا شروع ہوگا تو ٹیسٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی کنسیپٹ سمجھ لیں کہ ابھی ہم گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں،
جیسے ہی یہ بیماری اترنا شروع ہو جائے گی، ہمیں دور نہیں جانا ہے، ہمیں اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں وہ کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ جس طرح ہم بخار میں کھانا نہیں چھوڑتے ہیں نا، کھاتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا، ہمیں اس سے دور نہیں بھاگنا، ہمیں کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، یہ بیماری جو ہے یہ اترے گی اور ہمیں ٹیسٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا، ہمیں ہمارے سجدوں میں ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے گا، نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، ہمیں ہماری عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم بیمار ہیں، ہمارے دلوں پر ابھی گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے، ہمیں اللہ پاک سے دور نہیں جانا، ہمیں اپنے اللہ پاک سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اللہ پاک سے توبہ کی تھی، لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ہمیں، لیکن ہمیں اپنے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، ہمیں اس سے دور نہیں بھاگنا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہمیں ہماری عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل۔